آئیے دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں الیکٹورل کالج یعنی کہ امریکہ کے انتخابات کا طریقہ کار۔ امریکہ میں صدارتی امیدوار کے انتخاب کے لیے ایک ادارے کا نام استعمال کیا جاتا ہے جسے الیکٹورل کالج کہا جاتا ہے۔ الیکٹورل کالج کوئی ایک تنظیم یا کالج نہیں، بلکہ یہ امریکہ کے بانیوں کے ذریعے واضح کیا گیا اور ملک کے آئین میں شامل کیا گیا ایک نظام ہے جس کی تشکیل کا مقصد متعدد ممکنات جیسے عوامی رائے دہی کے ذریعے انتخاب، ریاستی قانون ساز اسمبلی کے ذریعے انتخاب اور وفاقی مقننہ کے اراکین کے ذریعے انتخاب کے درمیان مفاہمت کرنا ہے۔ لیکن انتخاب کا طریقہ کار وہی ہوگا جیسا کہ ہندوستان اور برطانیہ جیسے ملکوں میں صدر اور وزرائے اعظم کو چننے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ مقبول عام ووٹ کے اختیار کے متبادل کو اس میں اس لیے شامل نہیں کیا گیا کیونکہ ملک کے بانیان کو خدشہ تھا کہ کہیں بے خبر عوام کسی نااہل امیدوار کا انتخاب نہ کر لیں۔ ہر انتخاب کے لیے نمائندہ اراکین کے نام سے معروف ارکان کو منتخب کیا جاتا ہے۔ یہ ارکان ملک کے رائے دہندگان کے لیے ثالث کا کردار ادا کرتے ہیں۔ فی الوقت ان ارکان کی تعداد 538 ہے۔ کسی صدارتی امیدوار کے انتخاب کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے 270 نمائندگان کی واضح اکثریت ملے۔ نیشنل آرکائیوز وفاقی حکومت کی وہ ایجنسی ہے جو انتخابی عمل کی نگرانی کرتی ہے۔ امریکی ریاست پارلیمنٹ میں موجود ان کے اراکین کی تعداد کے مساوی نمائندہ ارکان رکھنے کا حق رکھتی ہے۔ ہر ریاست کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں 2 اراکین سینیٹر ہوتے ہیں، جبکہ ایوان زیریں یعنی ایوان نمائندگان ہاؤس آف دا ریپریزنٹیٹیو میں اراکین کی تعداد مختلف ہوتی ہے۔ کسی مخصوص ریاست کی آبادی کے لحاظ سے امریکی پارلیمنٹ میں عوامی نمائندوں کی تعداد ہر 10 برس میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ کیلیفورنیا میں فی الحال نمائندہ ارکان کی تعداد سب سے زیادہ ہے یعنی 55۔ اس کے بعد ٹیکساس کا نمبر آتا ہے جس کے ارکان کی تعداد 38 اور پھر نیو یارک اور فلوریڈا کا نمبر ہے جن میں ہر ریاست کے پاس 29 اراکین شامل ہیں۔ امریکی ریاست میں 7 ریاستیں ایسی ہیں جن کی آبادی کم ہے، اس لیے اس میں ہر ایک کے پاس مخصوص 3 نمائندہ ارکان شامل ہیں۔ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا تو کوئی ریاست ہے ہی نہیں اور نہ ہی امریکی پارلیمنٹ میں اس کی کوئی نمائندگی ہے، مگر اس کے نمائندہ اراکین کی تعداد بھی 3 ہے۔ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے نمائندہ اراکین کی تعداد امریکہ کے فی الوقت سب سے کم آبادی والی ریاست وایومنگ اراکین کی تعداد کے مساوی ہے۔ نمائندہ ارکان کا انتخاب کئی طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اراکین عام طور پر اپنے انتخاب کے لیے اپنی پارٹی کے ریاستی جلسے میں یا مرکزی کمیٹی کے اجلاس میں مہم چلاتے ہیں۔ اس عمل کی تکمیل کے لیے ہر ریاست کے اپنے اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ امریکی آئین بالا کے ارکان، ایوان نمائندگان کے ارکان اور وفاقی دفاتر میں کام کرنے والوں کو نمائندہ ارکان کے طور پر خدمات انجام دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ آئین نے انہیں بھی نمائندہ ارکان بننے کی اجازت نہیں دی جو امریکہ کے خلاف کسی طرح کی باغی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہوں یا جنہوں نے اس کے دشمنوں کی مدد کی ہو۔ نمائندہ ارکان کے طور پر جن اشخاص کا انتخاب ہوتا ہے ان میں اکثر اپنی سیاسی جماعت کا کافی طویل عرصہ تک حصہ ہوتے ہیں یا صدارتی امیدوار سے ان کی ذاتی یا سیاسی وابستگی ہوتی ہے۔ اس سیاسی عمل میں نئے افراد کی شمولیت بھی ہو سکتی ہے مگر ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ انتخاب کے روز ہر ریاست میں عام رائے دہندگان اپنی پسند کے صدارتی امیدوار کے لیے ووٹ کرتے ہیں اور نمائندہ ارکان کا انتخاب کرتے ہیں۔ بیلٹ ووٹ ڈالنے کے لیے استعمال کی جانے والی پرچی
جس پر امیدوار کا نام اور اس کا انتخابی نشان درج ہوتا ہے، پر صدارتی امیدوار کے نام کے نیچے نمائندہ ارکان کے نام تحریر بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی۔ یہ کسی مخصوص ریاست کے طریقہ کار پر منحصر ہوتا ہے۔ اس طور پر جب لوگ صدارتی امیدوار کے لیے ووٹ کرتے ہیں تو اصل میں وہ اس امیدوار کے نمائندہ ارکان کے لیے بھی ووٹ ڈالتے ہیں۔ نمائندہ ارکان پر وفاقی قانون یا آئین کی جانب سے نومبر میں کی جانے والی صدارتی امیدوار کی ووٹنگ کے نتائج کے اعتبار سے ووٹ ڈالنے کی پابندی نہیں، مگر بعض ریاستوں میں نمائندہ ارکان پر ایسا ہی کرنے کی لازمیت بھی ہے۔ عام طور پر نمائندہ ارکان اپنی پارٹی کے امیدوار کے لیے ووٹ ڈالنے کا عہد و پیمان کرتے ہیں۔ اس نظام کے واضح کیے جانے کے بعد نمائندہ ارکان نے 99% اپنے ہی امیدوار کو ووٹ کیا ہوتا ہے، اور اب تک کسی کو عہد شکنی کی کوئی سزا نہیں دی گئی۔ ملک کی بڑی اکثریت نومبر میں کی جانے والی صدارتی امیدوار کی ووٹنگ کے نتائج کا احترام بھی کرتی ہے۔ متناسب نمائندگی کا نظام استعمال کرنے والی ریاست میں اور نبراسکا کے علاوہ تمام امریکی ریاستیں ونر ٹیک آل طریقے کا استعمال کرتی ہیں، یعنی کامیاب امیدوار کو اس ریاست میں اس کی پارٹی کے تمام نمائندہ ارکان مل جاتے ہیں۔ اگر صدر یا نائب صدر کے عہدے کا کوئی امیدوار 270 ووٹ حاصل نہیں کر پاتا تو اسے ایوان زیریں یعنی ایوان نمائندگان صدر کا انتخاب کرتی ہے، اور ایوان بالا یعنی سینٹ نائب صدر چنتی ہے۔ امریکہ کی تاریخ میں اب تک 4 مواقع ایسے آئے ہیں جب صدارتی امیدوار کی ووٹنگ میں کامیاب ہونے والے امیدوار نمائندگان کی ووٹنگ میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ ایسا سب سے پہلے 1824 میں، اور پھر 1872 میں، اور اس کے بعد 1888 میں ہوا۔ حال کی بات کریں تو سن 2000 کے انتخاب میں ال گور نے صدارتی امیدوار کی ووٹنگ میں کامیابی حاصل کی، مگر الیکٹورل کالج نے صدر کے عہدے کے لیے جارج ڈبلیو بش کا انتخاب کیا۔ نیشنل آرکائیوز کے مطابق حوالہ جاتی ذرائع بتاتے ہیں کہ 200 سالہ مدت کے دوران امریکی کانگریس میں الیکٹورل کالج میں تبدیلی کے لیے یا اسے ختم کرنے کے لیے 700 سے زیادہ تجاویز پیش کی گئیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ الیکٹورل کالج ایسی واحد چیز ہے جس کو تبدیل کرنے کے لیے امریکی آئین میں ترمیم کی تجاویز سب سے زیادہ پیش کی گئیں۔ آئین میں ایسی کوئی دوسری چیز نہیں جسے بدلنے کے لیے اس قدر مشورے سامنے آئے ہوں۔ Bounds.